أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 122۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ بیان فرمایا۔ یہ قصہ آدم و ابلیس اس سے قبل قرآن مجید میں 5 مقامات پہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ ہجر میں بھی ہے، سورۃ الکہف اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ 6واں مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اللہ رب العزت نے قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کئی قسم کے اعزازات سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ ان کا پتلا آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے جب مارز وجود میں آیا تو اللہ پاک نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، ان میں پھر روح پھونکی، پھر اللہ پاک نے ان کو ان کی زوجہ عطا فرمائی، پھر اللہ پاک نے ان کو جنت عطا فرمائی، اور پھر جنت کے اندر ہر نعمت عطا فرمائی، کھلا کھاؤ، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، جتنا جی چاہے کھاؤ۔
اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا تھا، اور پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو فرشتوں اور کسی اور مخلوق کے پاس نہیں تھا۔ علم بھی اللہ پاک نے باقیوں سے زیادہ عطا فرمایا، چیزوں کے نام سکھائے۔ الغرض بے حد و حساب نعمتوں سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا تھا، اور ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، اس جنت میں تم اور تمہاری بیوی جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو، انجوائے کرو پوری طرح، صرف ایک بات کا خیال رکھنا، صرف تمہارے امتحان کے لیے ایک چیز سے تمہیں روک رہا ہوں، اور وہ ہے جنت کے اندر فلاں درخت کا پھل، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ میں، سورہ اعراف میں اور دیگر صورتوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، ورنہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے گا۔ سارا کچھ عطا بھی کیا، اور پھر وہاں کے رولز ریگولیشن بھی بتا دیے، گائیڈ بھی پوری طرح کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت جس شخص کو اتنا مقام عطا فرمائے، اس کے باوجود وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، تو یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی ایک مصلحت تھی اور اللہ پاک کی تقدیر تھی۔ اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو بسانا تھا، اور اس کے اندر آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ اتارنا تھا، پھر آگے ان آدم و حوا دونوں میاں بیوی سے آگے ان کی نسل کو اللہ پاک نے چلانا تھا، اور ان کے لیے دو رستے نیکی اور برائی کا یہ پیدا کر کے اللہ نے ان کی ساری اولاد کو آزمانا تھا۔ بہرحال آدم و ابلیس کا قصہ بھی بڑا عجیب قصہ ہے۔ جتنا انسان غور و فکر کرتا چلا جائے تو انسان غور و فکر کرتا چلا جاتا ہے، اور کئی قسم کے سوالات اس کے ذہن کے اندر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ سوالات، بہت زیادہ اس میں سوچ و بچار کرنا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، شیطان جنت میں پہنچ کیسے گیا، اس نے ان کو بہکا کیسے لیا، اس طرح کی بہت سی باتیں لوگ علماء سے پوچھتے ہیں اور زبان پہ لاتے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جتنا قصہ بیان کر دیا، جو کچھ ہوا، اس کے اندر آدم علیہ السلام کی کمزوری بھی شامل تھی۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ پاک نے انسان کو کمزور پیدا کیا، اور اللہ پاک نے یہاں یہ بات بھی فرمائی ہے آیات زیر تفسیر میں، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے آدم میں ارادے کی پختگی نہیں دیکھی، متزلزل ہو گئے، کمزوری تھی نا، تو کچھ کمزوری تھی اور کچھ اللہ رب العزت کی مصلحت اور حکمت، تقدیر تھی۔ بہرحال جو بھی اللہ پاک نے چاہا ویسے ہی کیا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام اللہ پاک کے اس حکم پر قائم نہ رہ سکے، متزلزل ہو گئے، اور وہ متزلزل اس لیے بھی ہو گئے کہ شیطان جو ان کا دشمن تھا، اس بدبخت لعین نے
قسمیں کھا کھا کے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو یہ یقین دہانی کروائی کہ یہ درخت اگر کھاؤ گے تو تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے جنت میں، اور تمہیں ہمیشہ کی بادشاہی مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مومن نرم دل بھی ہوتا ہے اور جلدی کسی پر اعتماد بھی کر بیٹھتا ہے۔ قسموں کے دھوکے میں آ گئے اور کچھ ارادے کی کمزوری۔ آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا اور پھر ان کی پیروی میں ان کی زوجہ نے بھی کھا لیا۔ ہمارے ہاں یہ جو بات مشہور ہے نا کہ جی پہلے اماں جی حوا نے وہ پھل کھایا تھا، بعض نے تو بلکہ اس پھل کو گندم قرار دیا اپنی طرف سے۔ قرآن و حدیث میں کہیں اس پھل کا ذکر نہیں، تو بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ گندم کے دانے میں یہ جو ایک لائن سی ہے نا، دو حصے کیے ہوئے ہیں اللہ پاک نے، یہ اسی وجہ سے کیے ہو کہ آدھا آدم علیہ السلام کا، آدھا حوا کا۔ یہ سب بناوٹی باتیں، وہ درخت اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا، پھل کیا تھا۔ بہرحال آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں، وسوسے میں آ گئے اور پھر پھل کو کھا بیٹھے۔ ان کی پیروی میں ان کی زوجہ نے بھی یہ کھا لیا، دونوں کو شیطان نے بہکا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی تقدیر بھی غالب آئی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لیا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، تیری نافرمانی کر بیٹھے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں۔ جب ان کو ندامت ہوئی، ندامت کا احساس ہوا، تو اللہ پاک نے پھر ان کو توبہ کے لیے کلمات بھی خود سکھا دی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لی اور ان کے ذریعے سے اللہ سے بخشش مانگی۔ آدم علیہ السلام نے جب بخشش اللہ سے مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ان کلمات کے ساتھ جن کا ذکر سورہ اعراف میں مشہور و معروف دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ، نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے بن جائیں۔ اور اللہ پاک نے پھر کلمات بھی اس کی رحمت دیکھی کہ جو اس کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، جسے احساس ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ پاک اس کو کلمات بھی خود سکھاتا ہے، اپنی طرف آنے کا طریقہ بھی خود سمجھاتا ہے، کلمات سکھا دی۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، اور اس توبہ کے قبول ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کا مقام اور رتبہ اللہ کی نظر میں اور بڑھ گیا۔ اور اس کے برعکس شیطان نے جب غلطی کی سجدہ نہ کر کے، تو شیطان کو شرمندگی، ندامت نہیں ہوئی۔ جب اس سے سوال کیا نا اللہ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ آگے سے اکڑ گیا، اپنے گناہ اور اپنی غلطی پر بضد جم گیا، ڈٹ گیا اور اس کی جسٹیفیکیشن دینے لگ گیا۔ اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ایک تو گناہ ہو گیا، مان جائیں جلدی سے، کام ختم ہو جائے گا، چاہے وہ غلطی آپ کی اللہ سے متعلق ہے چاہے بندوں سے متعلق۔ یہ قاعدہ قانون یاد رکھیں، جب غلطی کا احساس ہو جائے فوراً اظہار کر دیں، معذرت کر لیں، معاملہ بہت جلد رفع دفع ہو جائے گا، اور آپ کی عزت، آپ کا سٹیٹس اور مقام بندوں کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی اور بڑھ جائے گا، اونچا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے، لٹکاتے رہیں گے، بات کو آگے بڑھاتے رہیں گے، چونکہ چنانچہ ایسے میں نے صحیح کیا ہے، تو پھر انسان ہوگا تو اس کو بھی غصہ اور غصہ آئے گا اور غصہ آئے گا، اور اگر رب رحمان ہوگا اسے بھی اور غصہ آئے گا۔ ابلیس نے غلطی نہیں مانی،
جسٹیفیکیشن، اپنے گناہ کے عذر اور اس کے سبب بیان کرنے لگ گیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس کو اپنی نظروں سے گرا دیا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، مردود بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے فرق غلطی مان لینے کا اور غلطی پر اڑ کر اس کے دلائل دینے کا، یہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی سے، نافرمانی سے اور گناہ سے کیوں نہیں بچایا، جبکہ قرآن مجید کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں فَعَصَىٰ آدَمُ، پس نافرمانی کی، معصیت نافرمانی کا لفظ اللہ نے بولا، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی، نافرمانی کر بیٹھے اور وہ بھٹک گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو اس نافرمانی سے کیوں نہیں بچایا، غلطی سے کیوں نہیں بچایا؟ اس کا جواب یہ ہے، ہمارے ہاں ایک نظریہ چلتا ہے عصمت انبیاء کا، کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، تو اس معصوم کا معنی کیا ہے ان آیات کی روشنی میں وہ بھی سمجھ لیجیے۔ نبیوں سے بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن ان کو غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کا مقام، رتبہ اللہ کی نظر میں اور بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی امت کے لیے، عام انسانوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بن جاتے ہیں۔ اگر نبیوں سے کبھی بھی کوئی غلطی سرزدی نہ ہوتی تو پھر وہ معافی کیسے مانگتے، پھر ہمارے لیے وہ نمونہ کیسے بنتے؟ انبیاء کرام تو ہمارے لیے نمونہ ہے نا بھائی۔ غلطی کا نہ ہونا تو فرشتوں کا وصف، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء کرام کے معصوم ہونے کا کیا معنی ہے کہ جو ہی ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے وہ فوراً اللہ پاک ان کو توجہ دلا دیتا ہے، احساس پیدا کر دیتا ہے، معافی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور ان کو گناہ سے اللہ پاک فوراً بچا لیتا ہے۔ ہم عام انسان جو ہیں ان کا نبیوں سے فرق یہ ہے کہ ہم تو گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں نا، جمے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں گناہ پر، کئی سال ایک ہی گناہ پہ جمے رہتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کسی غلطی پر ڈٹتے نہیں، غلطی ہوتی ہے فوراً احساس، فوراً ندامت، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے۔ یونس علیہ السلام دیکھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، مجھ ہی سے غلطی ہوئی ہے۔ جو اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے تھے نا بستی سے، ابھی اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ اور ٹائم نہیں بتایا گیا، جلدی کر بیٹھے یونس علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال فوراً اللہ پاک انبیاء کرام کی اصلاح کر لیتے، اللہ پاک کی وہ نگرانی میں ہوتے، اگر اللہ پاک چاہتا تو ان سے بالکل ہی کوئی کمی کوتاہی نہ ہوتی، اللہ چاہتا تو آدم علیہ السلام بھی یہ غلطی نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر وہ ہم گناہ گاروں کے لیے نمونہ کیسے بنتے؟ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا، تو ہم گناہ گاروں کے لیے ان پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کو نمونہ، ماڈل بنانے کے لیے اللہ پاک نے ان انبیاء کرام سے ان غلطیوں کے سرزد ہونے کو زبردستی نہیں روکا، ہو گئی ہے کوئی بات، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے فوراً غلطی سے، کوتاہی سے اپنے انبیاء کرام کو فوراً واپس بلا لیا، اصلاح کی توفیق دے دی، گناہ کی بخشش مانگنے کی اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ پاک نے پھر ان کو توبہ کی توفیق دی، اور پھر اللہ پاک نے توبہ قبول کرنے سے بلکہ پہلے جنت سے بھی نکال دیا، لباس بھی لے لیا، رہائش اور مکان بھی لے لیا، ساری سہولیات لے لی،
تفصیلات پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، لقد دو حروف ہیں، ایک لام زبر لا اور ایک قد، دونوں کا معنی یقیناً ہے. ایک کا ہم بلا شبہ کر لیتے ہیں، ایک کا یقیناً کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، عہدنا ہم نے عہد لیا. لیکن اس کے بعد اگر الہ آ جائے تو پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکید کی. ہم نے عہدنا الی آدم، ہم نے آدم کو تاکید کی، من قبل اس سے پہلے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی، یعنی ان سے غلطی کے سرزد ہونے اور جنت سے نکلنے سے پہلے. اب یہ قصہ اللہ پاک نے اس لیے بیان کیا کہ سورت میں اللہ پاک نے اور بھی انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور وہاں اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ پر پہلے لوگوں کے قصے واقعات بیان کرتے ہیں. غالباً آیت نمبر 99 تھی اسی سورت کی، اس کے اندر ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم آپ سے کچھ وہ خبریں بیان کرتے ہیں جو گزر چکی. تو اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے آپ کو ایک دعا سکھائی تھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو دعا کی تھی نبی پاک نے، تو اللہ پاک نے پھر علم میں اضافہ بھی تو فرمانا تھا. تو اللہ پاک نے پھر انسانی تاریخ کا ایک انتہائی پرانا بلکہ سب سے پرانا قصہ اور واقعہ، سارے انسانوں کے بابا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے آپ کے علم اضافے کے لیے بیان کر دیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی. کیا تاکید کی تھی اس کا ذکر آگے آئے گا. وہی تاکید، لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا. فنسیا، پہلے ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے بالکل پورے قصے کی سمری بیان کر دی ہے، اور پھر اگلی آیت نمبر 116 سے اس کی کچھ تفصیل ہے. سمری یہ ہے کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی، اور تاکید کا یہاں اشارہ ہے اور باقی صورتوں میں وضاحت ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ شیطان دشمن ہے، اس سے بچنا ہے. پھر ناسیہ، وہ بھول گیا. اب ناسیہ کا لفظی معنی تو بھول جانا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ناسیہ ہے اس کا معنی بھول جانا نہیں ہے. دیگر آیات کو ساتھ ملائیں تو آدم علیہ السلام یہ نہیں کہ اللہ پاک کا کوئی حکم بھول گئے تھے، بلکہ جب شیطان نے ان کو بہکایا تھا نا، اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں یہاں ہمیشہ نہ رہ لو. اس کا مطلب ہے کہ جب اس نے بہکایا تھا اس وقت بھی آدم علیہ السلام کو اس بات کا پتا تھا کہ اللہ پاک نے منع کیا ہو. تو ناسیہ سے یہاں مراد ہے کہ جان بوجھ کر کسی عمل کو چھوڑ دینا، یعنی یہاں نظر انداز کرنے کے معنی میں ہے ناسیہ. جیسے ہم کسی چیز کو قرآن کو بلا دیتے ہیں، سے مراد ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیں، پڑھیں ہی نہ، سمجھیں ہی نہ، عمل ہی نہ کریں. یہ اس سینس میں ہے، عمل ترک کر دیا. اللہ کے حکم کو آدم علیہ السلام نے اس وقت نظر انداز کر دیا شیطان کے بہکاووں کی وجہ. ناسیہ، پھر وہ بھول گیا. ولم، اور نہ نجد، ہم نے پائی، لہو، اس کے لیے یا اس میں، عزم، کچھ پختگی، ہم نے اس میں کچھ پختگی نہ پائی. اللہ اکبر، یعنی کہ وہ اپنے
اللہ کے حکم پر ڈٹے رہتے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے ان میں نہیں پائی، ارادے کی کمزوری۔ اللہ اکبر۔ اور اسی ارادے کی کمزوری کی وجہ سے ہم سب آدم کی اولاد بھی بار بار، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، قبر بھی یاد ہے، آخرت بھی یاد ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی رنگینیوں کے اندر، گناہوں کی لذتوں کے اندر ہم ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، یعنی نظر انداز کر بیٹھتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، شیطان کے بہکاموں میں، پھسلانوں میں آ جاتے ہیں، لیکن بہترین گناہ گار کون ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا، پلٹنے والا۔ گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا کہ جرم یہ ہے کہ انسان کو گناہ کا احساس نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، وہ اللہ سے بخشش نہ مانگے، اللہ کی طرف پلٹے نہ، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ نہ اللہ کے سامنے کرے۔ اگر انسان کو احساس رہتا ہے کہ یا اللہ میں نے غیبت نہیں کرنی، پھر ہو جاتی ہے کسی وقت، یا اللہ میں نے اپنی آنکھ کا، کانوں کا استعمال صحیح کرنا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے، لیکن پھر سستی، غفلت، شیطان کے بہکاوے، پھسلاوے کی وجہ سے پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چوں ہی احساس ہو، فوراً شرمندگی، ندامت، آنکھوں میں آنسو لائے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ پاک اسی وقت معاف کر دیتے۔ اور ایسا اگر بار بار بھی ہوتا رہے کہ انسان توبہ کرے، بخشش مانگے، پلٹے، اور پھر غلطی ہو جائے، پھر شیطان بہکا لے، پھر توبہ کر لو، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لو، پھر گناہ، پھر شیطان بہکا لے، پھر توبہ کر لو، پھر شیطان پھسلا لے، پھر توبہ کر لو، لیکن توبہ جب بھی کرنی ہے نا، سچی کرنی کہ یا اللہ آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ اس نیت سے گناہ کرو، خیر ہے معافی مانگ لیں گے، کیا ہوتا ہے؟ یہ سوچ کے اگر گناہ کریں گے نا، پھر کوئی توبہ شوبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے سچی اور سچی توبہ۔ اللہ اکبر، توبو توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ ہاں اس کے بعد پھر بھی غلطی ہو جائے گی، پھر توبہ کر رہے ہیں۔ وہ توبہ، پہلی توبہ جھوٹی نہیں ہو جاتی اگر انسان دوبارہ انسان سے گناہ ہو جائے تو۔ ایک ہوتا ہے پلاننگ کرنا کہ میں گناہ کرنا ہی کرنا ہے توبہ کر کے، ایک ہوتا ہے کہ نہیں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ معافی دے دے، میں بچنا چاہتا ہوں گناہ، لیکن پھر ہو جائے۔ تو ایسے گناہ گار اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، ان کو اللہ پاک نے سب سے بہترین گناہ گار کہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کر کے توبہ نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک کو پتا ہے نا، اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا کہ انسان سے غلطی کوتاہی نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جانی، فرمایا اگر تم گناہ کر کے توبہ نہ کرو تو اللہ پاک تمہیں مٹا دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر۔ کیونکہ غلطی ہونے کے بعد جب انسان سچی پکی توبہ کرتا ہے، اس کا مقام اور درجہ اللہ کی نظر میں پہلے سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ تو سورہ فرقان کی آیات کی روشنی میں، کئی دفعہ تو انسان جب توبہ کرتا ہے نا، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنا اللہ کو پیارا لگتا ہے بندہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، معافیاں مانگتا ہوا، آہوزاریاں کرتا ہوا، کہ اللہ پاک ان لوگوں کے گناہوں کو، اس بندے کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں بدل دیتا ہے، صرف معاف نہیں کرتا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ پاک بدیوں کو، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ -100 کو اللہ 0 نہیں بناتا، بلکہ -100 کو اللہ +100 بنا دیتا۔ گویا کہ یہ سارے گناہ نہیں کیے بلکہ اس نے نیکیاں کی۔
اللہ اکبر. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنے خلوص کے ساتھ توبہ کر رہا ہے. اللہم اجعلنا. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو. یہ ہم پہلے بھی چونکہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں تو جلدی سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لی کو آدم لی آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے یا مگر ابلیس. ابلیس نے یہ شیطان کا نام ہے ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس فرشتہ نہیں تھا. ابلیس سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا. فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں نا. تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا ابلیس نے نہیں کیا جو جن تھا. فقلنا لیکن اسے الگ سے حکم تھا. قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا. فقلنا تو ہم نے کہا یا آدم اے آدم انا بے شک ہذا یہ عدو دشمن ہے لاکا تیرا واو اور لمز لی کا زوجی بیوی کا تیری والی زوجی کا اور تیری بیوی کا. ان ھذا عدو لک والی زوجی کا بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے. فلا پس نہ یخرجن آخر میں نون ثقیلہ شد والا نون ہے اس نفی میں لا میں زور پیدا کرنے کی. لا یخرجن کہ وہ ہرگز نہ نکلوا دے کما تم دونوں کو یا نکال دے یعنی سبب اس نے بننا ہے نکالنے کا. نکلوا دے یا نکال دے من الجنت جنت سے. پس کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے یعنی جنت سے نکلوانے کا سبب نہ بن جائے. اس لیے ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جنت سے نہ نکلوا دے. اللہ اکبر. ساری وارننگ اللہ پاک نے پہلے دے دی تھی. فا وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے فا ورنہ تشقا تو مصیبت میں پڑ جائے گا. ورنہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا. شقاوت سختی مشقت مصیبت اور اس سے مراد ہے دنیا کی شقاوت دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت آدم علیہ السلام کو نہیں جھیلنی پڑے گی. اس سے مراد دنیا کی مشقت ہے یعنی زمین پہ اترو گے جنت سے نکل جاؤ گے تو پھر کما کر محنت مزدوری کر کے کھانا پڑے گا. اور آج ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد سارے اس زمین پر یہی کام کر رہے ہیں. اسی کام میں اسی شغل میں سب لگے ہوئے. اور اگر یہ نہ ہوتا جنت میں ہوتے تو سب کی موجیں تھیں. بہرحال اللہ کو منظور ہی ایسے تھا. اللہ کی تقدیر اور مصلحت غالب آ گئی. ان لاکا بے شک تیرے لیے اے آدم بے شک تیرے لیے ان کے لا نا تجوع تو بھوکا ہوگا. بے شک تیرے لیے اس جنت میں کیا ہے اللہ تجوع کہ تو بھوکا نہ ہوگا. فیہا اس میں جنت میں ولا تعرا اور نہ ننگا ہوگا. اور یعنی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. ولا تعرا اور نہ ننگا ہوگا. وانکا اور یہ کہ تو لا تظمأ نہ پیاسا ہوگا فیہا اس جنت میں ولا تضحا اور نہ دھوپ کھائے گا نہ دھوپ برداشت کرے گا. اور نہ تیرے لیے دھوپ ہوگی مطلب یہ ہے کہ سایہ چھاؤں ملے. اللہ اکبر. انسان کی بنیادی ضروریات یہی ہوتی ہے کھانا مل جائے پینا مل جائے اور اس کے بعد پہننے کے لیے لباس مل جائے سطر ڈانپ لے لباس مل جائے اور رہنے کے لیے مکان یعنی جنت مل جائے. بنیادی ضروریات ساری پوری ہیں. اللہ اکبر. دھوپ سے بچنے کا انتظام. فوسوسا فا پس وسوسا خیال ڈالا
الیہ اس کی طرف، آدم علیہ السلام کی طرف، الشیطان شیطان نے، پس شیطان نے خیال ڈالا یا وسوسہ ڈالا اس کی طرف، یعنی اس کے دل میں خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا، چھپ کے حملہ کرتا ہے نا، خناس ہے، پیچھے ہو کے چھپ کے حملہ آور ہوتا ہے۔ قال کہنے لگا یعنی ابلیس، یا آدم اے آدم، حل کیا، ادلو میں بتاؤں، حل ادلو کیا میں بتاؤں، کا تجھے، علی شجرۃ الخلد دائمی زندگی کے درخت کے بارے میں، ہمیشگی کے درخت کے بارے میں، اس سے مراد ہے کہ ہمیشہ اس کو کھانے سے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، دائمی زندگی کے درخت کے متعلق تمہیں بتاؤں، وملکن اور ایسی بادشاہی بتاؤں، لا یبلا جو پرانی نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ کی تر و تازہ بادشاہ تمہیں مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فا تو دوسرے مقامات پہ ذکر ہے کہ اس نے قسمیں بھی اٹھائی، فا پس یا تو، آکالا سے آکالا تسنیہ ہے، تو دونوں نے کھا لیا، منہا اس سے، یعنی اس میں سے کھا لیا، اس درخت میں سے، اس کے پھل میں سے کچھ کھا لیا۔ فا تو بدت ظاہر ہو گئی، لہما ان دونوں کے لیے، سوآت شرمگاہیں، ہما ان دونوں کی، وطفقا اور وہ چپکانے لگے، یخصفانی، وطفقا اور وہ لگے، دونوں لگے، یخصفانی چپکانے، علیہما ان دونوں پر، یعنی اپنے آپ پر، اور وہ دونوں اپنے آپ پر چپکانے لگے، من ورق الجنہ جنت کے ورق پتے لے کے بے لباس ہو گئے، اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کو چھپانا، شرمگاہ کو چھپانا، ستر کو چھپانا، یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، ہمارے ماں باپ سے اللہ پاک نے شروع سے، اللہ پاک نے اس فطرت کو جاری فرمایا، یعنی انسان کی یہ اس دن سے فطرت ہے کہ حالانکہ وہاں کوئی بڑی عوام تو نہیں تھی دیکھنے والی، لیکن اس کے باوجود شرم تھی، حیا تھی نا، اس لیے فوراً اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور جو مرد اور عورتیں اپنی شرمگاہوں کو اور اپنے جسم کے اعضاء کی نمائش کرتے ہیں، وہ گویا کہ فطرت آدم سے، فطرت حوا سے، فطرت انسانی سے ہٹے ہوئے، ان کی شرم اور حیا، فطری جذبہ شرم و حیا کا وہ مر چکا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ اور نافرمانی کی آدم نے، ربہ اپنے رب کی، اب اللہ پاک نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، وَعَصَىٰ آدم اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے، اور ربہ اپنے رب کی، بے شک شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہی کی، بے شک انہوں نے بعد میں فوری توبہ بھی کر لی، لیکن بہرحال نافرمانی ہوئی تو صحیح نا۔ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے نمونہ بننے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کی، فا تو غوا وہ بھٹک گیا، آدم علیہ السلام بھٹک گئے، سیدھے رستے سے ہٹ گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر نافرمانی کر بیٹھے۔ ثم اجتباہ ثم پھر اجتبا اس نے چن لیا ہو اسے، یعنی اللہ پاک نے اسے چن لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو چن لینے سے مراد کہ ان کے دل میں توبہ کا خیال ڈال دیا اللہ پاک، اور ربہ اس کے رب نے، فتاب علیہ تو توبہ قبول فرمائی اس کی یا مہربانی فرمائی اس پر،
وہدا اور ہدایت دی، یعنی صحیح رستے پر چلا دیا۔ شیطان تو ڈٹ گیا نا اپنی غلطی پر، اور آدم علیہ السلام صحیح رستے پر چل پڑے، ندامت، شرمندگی، معافی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بابا آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غلطی کوتاہی کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے اپنے بندوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔